بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج منہ اندھیرے تم لوگ آئے تو میں سمجھا کہ ویرا جوشی کی بو سونگتی ہوئی وہاں تک آ گئی۔ میں قانون سے لڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ویرا کے دھوکے میں نے تمہاری گاڑیوں پر پہلی گولی چلا دی۔ میرے کسی آدمی نے غصے میں جوشی کا بھیجا اڑا دیا۔ سب کچھ الٹا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے نکل آیا۔ اس نے اپنی دانست میں ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے جوشی کے قتل کا الزام اپنے سر سے اتار پھینکا تھا۔ مجھے اس ذمہ داری کے تعین کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے اس نقطے پر کوئی اعتراض کرنے کے بجائے پوچھا، تم نے ساری کتھا سنا ڈالی، یہ نہیں بتایا کہ چوپڑا کہاں ہے؟ وہ چند ثانیوں کے لیے جھجکا۔ چوپڑا اس کا خریدار اور گہرا دوست تھا، لیکن اس وقت معاملہ خود اس کی بقا کا تھا۔ اس نے ایک فیصلے پر پہنچ کر زبان کھولی۔ وہ اپنے قونصل خانے میں رہ رہا ہے، میرا اس سے وہیں رابطہ ہوتا ہے، تم اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکو گے۔ ویسے بھی اس کا قصور کیا ہے؟ وہ پاکستانی ہے مگر راہ کے لیے کام کرتا ہے۔ میں نے وہ بری خبر اسے سنا ہی ڈالی۔ اگر وہ تم سے ہیروئن خریدتا تھا تو اسے مفت تقسیم کرتا ہوگا تاکہ یہاں رہنے بسنے والوں کو اجتماعی تباہی کی طرف دھکیل سکے۔ وہ کب تک قونصل خانے میں پناہ گزین رہے گا؟ ایک نہ ایک دن وہاں سے نکلے گا اور پھر اس سے حساب لے لیا جائے گا۔ میں نے چوپڑا کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے حلق میں تلخی سی گھلتی ہوئی محسوس کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی نوبت آنے سے پہلے اس کا اتاشی اس پر مہربان ہو جائے اور اسے کہیں اور کی پوسٹنگ مل جائے۔ راجہ بڑبڑایا، زیادہ سے زیادہ تم اس کے گھر والوں کو پکڑوا لو گے اور تنگ کرو گے۔ وہ بہت چالاک آدمی ہے، بچ نکلے گا۔ تم اس سے کم چالاک نہیں تھے، سب کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر ہیروئن کا دھندا کر رہے تھے، مگر آج ہمارے قبضے میں ہو۔ اول خان نے زبان کھولی۔ میں اپنے حکام کی وجہ سے کھل کر سامنے آنے پر مجبور تھا۔ وہ کبھی سامنے نہیں آتا تھا، اس لیے مجھ سے کبھی براہ راست لین دین نہیں کیا۔ ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی آدمی پیسے دے کر مال لے جاتا تھا۔ وہ فون پر سودا طے کیا کرتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ آئی بی کے ریکارڈ میں راجہ کا نام بہت مشکل سے دریافت ہو سکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ تم سے تو ملتا رہا ہوگا؟ بہت کم۔ اس کے جواب نے مجھے جلال کی صداقت کا قائل کر دیا۔ پچھلے کئی برسوں میں وہ مشکل سے 2-3 بار مجھ سے ملا ہوگا۔ وہ ہماری سوشل ملاقاتیں تھیں جن میں کوئی کاروباری لین دین نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک حادثے کے بعد تم کو مشتعل ہندوؤں کے ہاتھوں مرنے سے بھی بچایا تھا۔ میری زبان سے وہ تذکرہ سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پیشانی پر جا چڑھیں۔ یہ پرانی اور راز کی بات ہے، تم کو کیسے معلوم ہوئی؟ میرے اور چوپڑا کے تعلقات کے بارے میں تمہاری معلومات قابل رشک ہیں۔ ہم بلا وجہ کسی کا پیچھا نہیں کرتے اور وہ راہ کا آدمی ہے۔ تم اس سے میل جول کی وجہ سے عتاب میں آئے ہو، اسے اس کے بل سے نکال لاؤ، میں تمہیں فوری آزادی دلوا دوں گا۔ اس بار میں نے فریب دینے کے بجائے پورے خلوص سے پیشکش کی۔ اس نے مایوسی سے اپنے سر کو جنبش دی۔ اس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ ویسے بھی تم میری زندگی کا وعدہ کر چکے ہو، پتہ نہیں میں کب تک معذور پڑا رہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنے وعدے کا پاس کرو گے اور میں ایک بار پھر اپنی دنیا میں لوٹنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے تمہاری دنیا کا چوپڑا اور آئی مین سے پاک ہونا ضروری ہے۔ وہ دونوں برائی کے تناور درخت ہیں جنہیں کاٹنا ہوگا۔ اگر چوپڑا واقعی راہ کا ایجنٹ ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ راجہ بولا، مگر آئی مین تو بے قصور ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ شی اور آئی مین سے اپنے تعلق کا اعتراف کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس وقت بے خیالی میں اس کی وکالت کر بیٹھا تھا۔ میں نے اس تضاد پر زور دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اس کے اعصاب کی شکستگی کے آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ میرے حد سے بڑے ہوئے دباؤ کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ میں تحمل سے کام لے کر دھیرے دھیرے اس سے اپنے کام کی باتیں اگلواتا چلا جاتا۔ تمہارے پاس آئی مین کی بے گناہی کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے اس سے ایک آسان سا سوال پوچھا۔ میرے پاس اس کی کہی ہوئی باتوں اور اس کی دریا دلی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی مین کے بارے میں اس کی مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ اس خبیث کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اس بار میں نے قدرے تیزی سے سوال کیا۔ میں
میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں نے آج تک اس کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ ہر بار وہ مجھے خود فون کرتا ہے اور بجٹ کے ساتھ ٹارگٹ دیتا ہے۔ رقم حیرت ناک ذرائع سے مجھ تک پہنچ جاتی ہے اور میں اس کا ٹارگٹ پورا کر دیتا ہوں۔ اس کے تعاون سے میرے کام نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے۔ انجیکشن سے اس کے بڑھتے ہوئے درد میں خاصا افاقہ ہوا تھا اور وہ قدرے سکون سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ٹارگٹ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ ہر مہینے وہ مجھے 10,000 روپے کلو کے حساب سے ایک بڑی رقم دیتا ہے۔ میں کھپت کے مطابق اتنا خالص مال مارکیٹ میں پھیلا دیتا ہوں، میرے باؤ دوسروں سے 10,000 کم ہوتے ہیں جو مجھے اس سے پیشگی مل جاتے ہیں۔ ہر شخص میرے مال کی تلاش میں رہتا ہے۔ میرے ذہن کے پرانے دریچے کھل گئے اور شی کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ ہم نے ابتدا میں ہیروئن کی پوڑیاں مفت تقسیم کی تھیں تاکہ نشے بازوں کو ہیروئن کے نئے نشے کی لت لگ سکے۔ پھر ہم نے مہنگی ہیروئن خرید کر سستے داموں بازار میں پھیلانی شروع کر دی۔ جب شہر میں ہر طرف ہیروئن کے نام کا ڈنکا بجنے لگا تو دام بڑھتے بڑھتے نفع بخش حدود میں داخل ہو گئے۔ اس وقت شی کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں تیار ہونے والی زیادہ سے زیادہ ہیروئن پاکستان کے بڑے شہروں میں کھپتی رہے تاکہ یورپ اور امریکہ بھیجی جانے والی ہیروئن کی مقدار میں متعدد کمی آ سکے۔ وقت بدل گیا تھا مگر شی کا ہدف نہیں بدلا تھا۔ شہر کی کسی معزز آبادی میں چھپا ہوا نیا آئی مین امریکی سرکار کے فنڈز سے سرمایہ کاری کر کے کراچی میں ہیروئن کے تھوک دام میں 10,000 روپے فی کلو گرام کی کمی لا چکا تھا۔ ہیروئن کی قیمت میں اس کمی کا مقصد یقینی طور پر اس کی مقامی کھپت میں اضافہ کرنا تھا تاکہ پاکستانی نوجوانوں کی قیمت پر مغرب کے بے راہ رو شہزادوں کو ہیروئن کی تباہیوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت کی ہے کہ تمہارا آئی مین اپنی گرہ سے لاکھوں روپے کی سرمایہ کاری کر کے کراچی میں ہیروئن کے دام گرانے کی کوششیں کر رہا ہے تاکہ یہ نشہ نادار طبقے کی دسترس میں بھی آ سکے؟ مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ یہ بات تو وہ خود مجھ سے کہہ چکا ہے کہ اسے پاکستان اور یہاں کے نادار نشے بازوں سے ٹوٹ کر محبت ہے۔ اگر اس کے وسائل اجازت دیں اور اس کا بس چلے تو وہ یہاں ہر ہیروئنچی کے لیے ہیروئن کی مفت ترسیل کا بندوبست کر دے۔ وہ بہت نرم دل اور دکھی انسان ہے۔ اس کے حالات سے واقف ہونے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ مجھے راجا کی کم عقلی پر غصہ آ گیا۔ سامنے کا ایک سازشی نقطہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پوری بات جان لینے کے بعد بھی وہ اپنے آئی مین کی وکالت سے دستبردار نہیں ہوا تھا۔ میں نے ترش لہجے میں کہا، اس نے ایسی کون سی کہانی سنائی ہے جس نے تمہاری عقل پر پردے ڈال دیے ہیں؟ میری بات مان لو کہ وہ بہت دکھی انسان ہے۔ راجا نے اصرار کیا۔ وہ ہیروئن کے ہاتھوں اپنے 2 جوان اولادوں کو کھو بیٹھا ہے۔ بڑی بیٹی نے ہیروئن کے سرور میں آ کر اپنے سوئے ہوئے محبوب کا گلا تیز استرے سے کاٹ ڈالا اور جیل میں پہنچ گئی۔ وہاں مقدمے کی سماعت کے دوران میں وہ ہیروئن نہ ملنے کے سبب تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ دوسرا بیٹا بھی ہیروئن نے برباد کر دیا۔ وہ ہیروئنچی لڑکیوں کی ایک ٹولی کے ساتھ ایسا غائب ہوا کہ 5 سال سے اس کی کوئی خیر خبر نہیں مل سکی۔ ان دونوں زخموں نے اسے اندر سے زخمی کر کے رکھ دیا ہے اور وہ ہر ہیروئنچی کے لیے اپنے دل میں درد محسوس کرنے لگا ہے۔ یہ کہانی سراسر جھوٹ اور بعید از قیاس ہے۔ میں نے جلا کر اسے ڈانٹا۔ تم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کی محبت کے لیے کیا امریکہ میں ہیروئنچیوں کا قحط ہے جو وہ دوڑا ہوا پاکستان چلا آیا ہے؟ امریکہ میں ایسے امدادی پروگرام چلا کر وہ ایک دن اپنا کھویا ہوا بیٹا بھی تلاش کر سکتا تھا۔ راجا لاجواب ہو گیا مگر بات بڑھانے کے لیے چند ثانیوں کے بعد بولا، تم اس پر یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے ایسی باتیں کرنا سنگ دلی کے برابر ہے۔ اس کی باتیں بہت اثر انگیز تھیں جنہوں نے مجھے دل گرفتہ کر دیا۔ شاید میں تمہیں اپنے اتنے مؤثر انداز میں یہ سب باتیں نہیں بتا سکا۔ وہ جھوٹا ہے۔ یہ کہانیاں ان لوگوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں جو شی کو نہیں جانتے۔ وہ لوگ پاکستانیوں کی تباہی کے در پہ ہیں۔ امریکہ کے سیکرٹ صدارتی فنڈ سے شی کو بھاری مالی مدد ملتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ گرانٹ دوبارہ جاری ہو گئی ہے۔ آئی مین اس گرانٹ کا ایک قلیل حصہ یہاں خرچ کر رہا ہے اور باقی رقم خود پی جاتا ہے۔ تم اس کی طرف سے بدظن ہو۔ میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ تم مجھے اس کا فون نمبر دو، میں تمہیں جلد ہی اس
کا اصل چہرہ دکھا دوں گا۔ فون نمبر میں کسی قیمت پر نہیں دے سکتا، اس نے تکیے پر اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے حلف لیا ہوا ہے کہ میں اس کا نمبر کسی کو نہیں دوں گا۔ تم جھوٹے ہو۔ اسے اکھڑتا ہوا دیکھ کر میں اس پر برس پڑا۔ ایک مسلمان اور عیسائی کے درمیان حلف کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تم ایک سیانے مجرم ہو، تم نے اس سے سامنا ہوئے بغیر اس سے سچا حلف نہیں لیا ہوگا۔ میری جان پر بنی ہوئی ہے، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں مسلمان ضرور ہوا تھا مگر اب اپنے عقائد سے تائب ہو کر دوبارہ عیسائی ہو چکا ہوں۔ خوب، تم نے اپنے مفادات کے لیے مذہب کو بھی کھیل بنایا ہوا ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ اسلام میں مرتاد ہونے والے کی سزا کیا ہے؟ میں نے طیش میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان مرتاد ہونے والے کو مار دیتے ہیں، اسی لیے میں نے دوبارہ عیسائی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس وقت تمہارا مذہب کیا ہے۔ مجھے آئی مین کا فون نمبر چاہیے ورنہ تمہارا حلیہ بگاڑ دیا جائے گا۔ مجھے دھمکیاں دے کر تم بد عہدی کر رہے ہو۔ تم مجھے زندہ رکھنے کا وعدہ کر چکے ہو۔ میرا وعدہ مشروط تھا، تعاون کرو گے تو زندہ رہو گے ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ تمہاری زندگی کسی مردے سے بدتر بھی ہو سکتی ہے۔ ویرا نے کافی دیر بعد پہلی بار زبان کھولی۔ تم میری قوت کا مظاہرہ دیکھ چکے ہو، ہم تم پر کوئی ہتھیار اٹھائے بغیر تمہارا حلیہ بگاڑ سکتے ہیں۔ آئی مین کو اپنے مقاصد کے حصول سے دلچسپی ہے۔ اسے خاموش پا کر میں نے لقمہ دیا۔ میں اس سے مزید کچھ کام لینے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے اس وقت راجا پر تشدد شروع نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کو تم سے یا تمہاری زندگی سے ذرا برابر دلچسپی نہیں ہے۔ جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ آج کل تمہارے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں، اس نے تم کو خود سے دور رہنے اور فون نہ کرنے کا حکم دے ڈالا۔ تم نے کسی طرح میری اور اس کی گفتگو سن لی ہے تو یہ اندازہ بھی لگا لیا ہوگا کہ میں اس سے انحراف نہیں کروں گا۔ مجھے مجبور نہ کرو، وہ بولا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، لوہا گرم ہو چکا تھا۔ میں نے اگلی چوٹ لگائی۔ اس وقت تم ہماری تحویل میں ہو، اس کے فرشتے بھی تم تک نہیں پہنچ سکتے، مگر ہم تمہاری شہر کے قریب ہیں، تمہارے ساتھ جو سلوک چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ یہ کہہ کر ویرا دانت پیستی ہوئی آگے بڑھی اور میرے روکنے سے پہلے اس نے راجا کے منہ پر ایک زوردار گونسا رسید کر دیا۔ گونسے سے بچنے کے لیے اس نے اضطراری طور پر اپنے بدن کو جھٹکا دیا تو اس کی زخمی پنڈلی پر زور پڑا اور بے اختیار اس کی ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ راجا سے میری صبر آزما اور طویل باز پرس اور پھر اس کی ہٹ درمی سے ویرا یکا یک اشتعال میں آ گئی تھی اور اسے بری طرح رگید ڈالنا چاہتی تھی، لیکن اس مرحلے پر راجا کے ساتھ تشدد امیز سلوک میری حکمت عملی سے متصادم تھا، اس لیے میں نے زبردستی اسے اپنے بازوؤں میں دبوچ کر راجا سے دور ہٹا دیا۔ میں اپنی بابت کوئی وعدہ کر سکتا ہوں، لیکن روزی جیسے اور لوگ بھی موجود ہیں، مجھے پتا نہیں کہ وہ تم سے کیا سلوک کریں گے۔ ویرا کو دور لے جانے کے بعد میں نے راجا کو سمجھانے کی کوشش کی، تم ہم سے بھرپور تعاون کر کے ہماری ہمدردیاں جیت سکتے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری خاموشی سے آئی مین بچ جائے گا۔ اول خان نے تادیبی لہجے میں کہا، موبائل فون کی بلنگ نمبروں کے ساتھ ہوتی ہے، ذرا سی کوشش کر کے میں موبائل فون کمپنی سے تمہارا ملایا ہوا نمبر معلوم کر سکتا ہوں۔ اول خان کی مضبوط دلیل سب سے زیادہ کارگر رہی اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہم تینوں میں سے کسی نے اسے ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، ہم اس کی لب کشائی کے منتظر تھے۔ تم اس کے نمبر کا کہیں سے بھی سراغ لگاؤ، یہی سمجھے گا کہ میں نے تمہیں فون نمبر دیا ہے۔ آخر کار راجا نے گہرا سانس لے کر تھکی ہوئی آواز میں اپنی زبان کھولی، تمہیں مجھ کو اس کی دسترس سے بچانا ہوگا، یہ ہماری بھی ضرورت ہے، تمہیں بچائے بغیر ہم اس کی سرگوبی نہیں کر سکیں گے۔ میں نے زور دے کر کہا، میں سرکاری اسپتال نہیں جاؤں گا، صحت یابی تک تم مجھے اسی اسپتال میں رکھو گے۔ اس نے اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ اس احمق کو علم نہیں تھا کہ وہ فیلڈ اسپتال اس کے لیے ایک قید خانہ تھا اور ہم اس کے ذات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا صفایا کیے بغیر اسے چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، ہم تمہاری اس خواہش کا بھی احترام کریں گے۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں رک رک کر آئی مین کا فون نمبر بتا دیا، جو ویرا نے فوری طور پر ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا۔ اس نمبر کے ابتدائی 3 ہندسوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ آئی مین ڈیفنس یا کلفٹن کے علاقے میں رپوش تھا۔ تم پہلے ہی راہ راست پر آ گئے ہوتے تو مجھے تم پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ویرا نے راجا سے رسمی سی معذرت کی، ہاتھ ڈھیلا پڑے تو تمہارے ہاتھ سے پٹنے
کرنے میں بھی مزہ آ جائے گا۔ راجا نے ہم دونوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ڈٹائی سے جواب دیا، مگر تم بہت شفاق ہو، ذرا سی دیر میں تم نے مجھ پر 2 بار ہاتھ اٹھا کر اپنی خوبصورتی کو داغدار کر لیا۔ اب مجھے تم سے خوف آ رہا ہے۔ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اب میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ میں کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو میرے کانوں میں ویرا کی آواز آئی، ارے ڈارلنگ ایسا غضب نہ کرنا۔ اس بار راجا کی بے تابانہ آواز سنائی دی، میں تو مذاق کر رہا تھا، تمہاری تیمارداری سے میری صحت یابی کی رفتار تیز ہو جائے گی، آئندہ تم نے غصہ دلایا تو میں تمہاری دوسری پنڈلی بھی توڑ دوں گی۔ ویرا نے ہنس کر اسے شفاقی سے جواب دیا اور تیزی سے ہمارے پیچھے آ گئی۔ اول خان نے اپنے دونوں آدمیوں کو راجا کی دیکھ بھال کے بارے میں سرسری ہدایات دیں اور ہم وہاں سے نکل کر اول خان کے دفتر کی طرف چل دیے۔ کیا بات ہے، وہ تم سے پٹ کر بھی تمہارا گرویدہ ہے؟ میں نے راستے میں ویرا سے پوچھا۔ جوتے پڑیں گے تو اس کی طبیعت صاف ہو جائے گی، ویرا نے خفت امیز ہنسی کے ساتھ وضاحت کی۔ اور باش صرف مرد قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہو تو تب بھی ہر خوبصورت عورت کو اپنا کھلونا بنانے پر تلا رہتا ہے، راجا انہی بد فطرت لوگوں میں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ تمہارا رویہ بھی ناقابل فہم تھا، اول خان نے مجھ سے کہا۔ آخر میں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس ملک کے کسی غدار کے لیے میرے دل میں نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکتا، میں نے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ اسے قانون قدرت کے تحت اپنی بد عملی کی سزا مل چکی ہے، ہم اس کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کی کوئی سرجری نہیں کرائیں گے، ہڈیاں جہاں ہیں وہیں جڑ جائیں گی اور وہ ساری عمر اس عذاب سے گزرتا رہے گا۔ وہ کبھی تن کر اپنے دونوں پیروں پر فاخرانہ چال نہیں چل سکے گا۔ پہلے تم نے اس کے خاتمے کا فیصلہ کیا تھا، ویرا نے دبے لہجے میں مجھے یاد دلایا، اگر پھر یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسے زندہ رکھ کر اس کی زندگی کو دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیں گے۔ موت ہر گناہ پر تنسیخ کی لکیر کھینچ دیتی ہے اور لوگ بہت جلد سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اول خان نے میری تائید کی۔ چھوٹی بڑی ٹانگوں پر اچھل اچھل کر چلتا ہوا راجا ہر ایک کے لیے عبرت کا ذریعہ بنا رہے گا، اس کی نیم معذوری اس کی موت سے بہتر ہوگی۔ ہم دوبارہ اول خان کے دفتر میں پہنچ گئے۔ اس نے اپنی کرسی سنبھالتے ہی سب سے پہلے ایس ایم ریسیور آف کیا جس پر راجا کے کمرے میں ابھرنے والی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ راجا اس وقت اپنی دیکھ بھال کرنے والوں سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ یہ بات صحیح ہے کہ زندہ رہ کر وہ عمر بھر دنیا کی تضحیک کا نشانہ بنا رہے گا، مگر اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ بات جہاں سے ختم ہوئی تھی ویرا نے وہیں سے شروع کر دی۔ آئی مین سے نمٹنے کے لیے ہمیں راجا کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر چوپڑا کو اس کے بل سے نکالنے کے لیے ہمیں اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تم نے سنا نہیں کہ چوپڑا اپنی جان کے خوف سے اپنے کونسل خانے میں روپوش ہے اور اپنے آتاشی کے ذریعے پاکستان سے باہر تبادلے کی کوشش کر رہا ہے؟ اوہ، ویرا ایک گہرا سانس لے کر بولی، یہ بات میں بھول ہی گئی تھی۔ چوپڑا آسانی سے باہر نہیں آئے گا، اسے راجا کے ذریعے پھانسنا ہوگا۔ وہ بعد کی باتیں تھیں، اس وقت 2 باتیں فوری توجہ کی متقاضی تھیں۔ اول یہ کہ موبائل فون کمپنی سے یہ تصدیق کی جاتی کہ اول خان کے موبائل سے آخری فون کال اسی نمبر پر کی گئی تھی جو راجا نے ویرا کو لکھوایا تھا۔ اگر وہ تصدیق ہو جاتی تو پھر اس نمبر کے ذریعے آئی مین کی کمی گاہ کا سراغ لگانا تھا تاکہ وہاں بھرپور کارروائی کا آغاز کیا جاتا۔ ہماری بے ترتیبی سے پھیلی ہوئی بساط کے 2 اہم موہرے آخر کار قابو میں آتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دیکھنا یہ تھا کہ پاکستان میں شیعہ کے احیاء کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما تھے۔ یہ میرے تجربے کی بات تھی کہ پاکستان میں جب شیعہ پورے زور و شور سے کام کر رہی تھی تو امریکی خفیہ ایجنسیوں نے اس خطے کو فراموش کیا ہوا تھا۔ شیعہ کے زوال کے ساتھ پاکستان CIA کی ریشہ دبانیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ انہوں نے پے در پہ چوٹے کھانے اور اپنے کئی اہم آدمی گنوانے کے بعد پسپائی اختیار کرنے اور شیعہ کو دوبارہ میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو وہ کوئی بڑی سازش ہو سکتی تھی جس کا سدباب کرنا ضروری تھا۔ اس وقت چوپڑا اور آئی مین ہماری توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے تو جلال کی نظریں بھارت سے آئے ہوئے ونود پر مرکوز تھیں جو عبداللہ کا قاتل تھا۔ اول خان نے اپنی ڈائری دیکھی اور موبائل فون کمپنی کا متعلقہ نمبر ملانے میں مصروف ہو گیا۔ ہم بین الاقوامی سازشوں کا کلا کما کرنے کے ارادے سے پاکستان کو خیر باد کہہ کر بھارت کے لیے روانہ ہوئے تھے اور وہاں اپنے شب و روز کا ایک ایک لمحہ اسی مشن کی تکمیل میں مصروف رہ
کر گزارا تھا، وہاں ہمارے آخری ایام بہت سنسنی خیز اور بھیانک تھے۔ موت ایک سایہ بن کر ہمارا پیچھا کر رہی تھی، لیکن ہمارے ستارے یاور تھے۔ ہم جان توڑ کوشش کر کے وہاں سے پاکستان لوٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ میرا اندازہ تھا کہ پاکستان واپس آنے کے بعد بھی ہمارا وقت ان ہی مصروفیات میں گزرے گا۔ بھارت میں اصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں راگ پاکستانی نیٹ ورک کو توڑنا آسان کام نہیں تھا، لیکن پاکستان میں ہمیشہ کی طرح بھارت کے مددگار موجود تھے۔ امریکی CIA کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اور اس کے چیف کلرک کی کراچی میں موجودگی بہت سی پیچیدگیوں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ان دونوں کے سروں پر مجھے اور ویرا کو پکڑنے کا بھوت سوار تھا۔ دوسری طرف وہ بھارتیوں کی فرمائش کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے کہ پاکستانی حکام مظہر خان کو تلاش کریں اور پکڑ کر بھارتیوں کے حوالے کر دیں۔ پاکستان نے نہ صرف بھارتیوں کا مطالبہ مسترد کر دیا تھا، بلکہ یہ جوابی مطالبہ پیش کر دیا تھا کہ بھارت میں لاپتہ ہو جانے والے مظہر خان کو تلاش کر کے پاکستان واپس بھجوانا بھارتیوں کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری تھی۔ لیری ہیف کے ہارٹ فیل کی وجہ سے وہ قصہ ادھورا رہ گیا تھا۔ اس نے مظہر خان کی طرف سے چندن کرنانی کو بھیجے ہوئے فیکس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا چاہا کہ مظہر خان بھارت میں نہیں کراچی میں موجود اور سرگرم تھا۔ لیری نے ایجنسیوں کے ساتھ ہونے والے مشترکہ اجلاس میں وہ نقطہ پوری شدومت سے اٹھایا تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ اس معاملے میں امریکیوں اور پاکستانیوں کے درمیان تلخی پیدا ہو سکتی ہے، مگر اس مرحلے پر میری ایک حرکت آڑے آ گئی۔ ماجد یمنی کے نام سے لیری کو فون کرتے ہوئے یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اسے دہشت سے دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ میرا وہ منصوبہ صرف اتنا تھا کہ شاید وہ بھی اپنے آقا جان ایشکوف کی طرح ماجد یمنی کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر کراچی سے بھاگ جائے تاکہ مظہر خان کی تلاش کے بارے میں امریکیوں کا براہ راست دباؤ ختم ہو سکے۔ میری فون کال کے نتائج میری توقع سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ لیری ہارٹ اٹیک کے باعث مر گیا۔ اس کے مرتے ہی بھارتیوں کی حکمت عملی کا سارا تسلسل خاک میں مل گیا۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں سرد مہری بلکہ کسی حد تک کشیدگی ہونے کی وجہ سے براہ راست غیر رسمی مذاکرات کا کوئی امکان نہیں تھا۔ رسمی نکات پر اسلام آباد اور دہلی کے درمیان خط و کتابت ہوتی رہتی ہوگی۔ بھارتی حکام کی مجبوری یہ تھی کہ وہ میری طرف سے چندن کو بھیجے گئے فیکس کو آفتی ریکارڈ رکھنا چاہتے تھے۔ کراچی میں میری موجودگی ثابت کرنے کے لیے فیکس کو منظر عام پر لاتے تو پاکستان میں ان کے سیاہ کرتوتوں کا بانڈا پھوٹ جاتا۔ فیکس کو خفیہ رکھ کر وہ اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔